مختصر مسائل روزے کے عورتوں سے متعلق وہ بتانے کی کوشش کی جائے گی۔ اکثر عورتوں میں یہ سوال رمضان سے متعلق رہتا ہے، حاملہ عورت کیا روزہ رکھے یا نہ رکھے؟ حاملہ عورت کے لیے کیا ہے، روزہ رکھنا افضل ہے یا روزہ نہ رکھنا افضل ہے؟ جو عورت 19 سے ہے، حاملہ ہے، اس کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ اسی طرح جو عورت بچے کو دودھ پلانے والی ہیں، ابھی دودھ پیتا چھوٹا بچہ ہے، تو اس عورت کے لیے کیا روزہ رکھنا افضل ہے یا روزہ چھوڑنا افضل ہے؟ اگر روزہ چھوڑ دے تو کیا حکم ہے؟ یہ کچھ مسائل ہیں۔ پہلی چیز اس مسئلے میں ہم جان لیں، حاملہ ہو یا دودھ پلانے والی ہو، اگر روزہ رکھنے سے بچے کو تکلیف ہونے کا اندیشہ ہے یا روزہ رکھنے سے ماں کو تکلیف ہونے کا، کمزوری پیدا ہونے کا، نڈھال ہونے کا، ویکنس کے پیدا ہونے کا اندیشہ ہے، تو اس حال میں روزہ چھوڑنا بہتر ہے۔ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، چھوڑنا بہتر ہے۔ جب بچے کو کمزوری ہو جائے، دودھ پلا رہے ہیں، دودھ پلانے کا زمانہ ہے، اب روزہ رکھیں گے تو بچہ کمزور ہو جائے گا، دودھ پورا نہیں ہوگا، بچے کا پیٹ نہیں بھرے گا، اب وہ جو ہے بچے کی طبیعت بگڑے گی، یا جو ہے روزہ رکھ کر دودھ پلانے سے ماں کے اندر کمزوری آئے گی، شام تک اسے برداشت کرنا دشوار ہوگا۔ اسی طرح حاملہ عورت ہے، تو اگر خود کو کمزوری محسوس ہونے کا یا بچے کو کمزوری محسوس ہونے کا مسئلہ ہو تو اس صورت میں روزہ چھوڑ دے۔ اور اگر یہ مسئلہ نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے، روزہ رکھ کر بھی بچے کا پیٹ بھر دودھ کا نظام ہو سکتا ہے، روزہ رکھ کر بھی حاملہ عورت دن بھر جو ہے تندرستی کے ساتھ بغیر کمزوری کے روزہ پورا کر سکتی ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ یہ تو ایک اصولی بات ہو گئی۔ اب کوئی حاملہ عورت یا کسی دودھ پلانے والی عورت نے روزہ رکھا، صبح میں سحری کی، روزہ رکھ لیا، حاملہ عورت نے، دودھ پلانے والی عورت نے، اب کمزوری محسوس ہوئی، روزہ رکھنے کا ارادہ تھا، رکھا، اب کمزوری محسوس ہو گئی، روزہ توڑ دیا۔ حاملہ عورت یا دودھ پلانے والی عورت روزہ تو رکھا تھا، بعد میں کمزوری کی وجہ سے روزہ توڑ دیا، تو کیا جان بوجھ کر روزہ توڑنے کی وجہ سے کفارہ ہوگا؟ نہیں، کفارہ نہیں ہوگا، صرف قضا۔ رمضان کے بعد ایک روزہ اس روزے کے بدلے رکھ لینا کافی ہے، کفارے میں 60 روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک روزہ رکھ لینا کافی ہے۔ تو اگر کسی حاملہ نے، دودھ پلانے والی عورت نے روزہ رکھا، تکلیف ہوئی تو روزہ توڑ دے، روزہ چھوڑ دے، کوئی گناہ نہیں ہوگا، صرف ایک قضا کرنا پڑے گا، کفارہ اس میں اس پر لازم اور ضروری نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی سے متعلق ایک اور مسئلہ، حاملہ عورت نے روزے نہیں رکھے، 10 روزے، 15 روزے یا پورے مہینے کے روزے حاملہ عورت نے یا دودھ پلانے والی عورت نے روزے نہیں رکھے، تو کیا وہ عورت فدیہ دے سکتی ہے؟ روزے کے بدلے کچھ پیسے جو شریعت نے مقرر کیا، 1.25 کلو گیہوں جو روزے کا فدیہ ہے، وہ حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت جس نے روزے نہیں رکھے، کیا وہ اپنے روزوں کے بدلے میں پیسے دے سکتی ہے؟ وہ فدیہ دے سکتی ہے؟ کیا اس سے کام چل جائے گا؟ تو مسئلہ یہ ہے، وہ فدیہ نہیں چلے گا، صدقہ کرنا کافی نہیں ہوگا، بعد میں روزہ رکھنا پڑے گا۔ اب جو روزہ چھوڑا تھا، چاہے حمل کی وجہ سے، چاہے رضاعت اور دودھ پلانے کی وجہ سے، فدیہ نہیں دے سکتے، بعد میں روزہ لوٹانا، قضا کرنا پڑے گا،
بعد میں جب اللہ صحت دے تب روزہ رکھے گی۔ کوئی عورت 2 سال بچے کو دودھ پلا رہی ہے، 2 سال کے 60 روزے چلے گئے تو بعد میں چل کر 60 روزے رکھے گی۔ لگاتار رکھنا ضروری نہیں ہے، آج ایک روزہ رکھ لیا، اگلے ہفتے میں ایک روزہ رکھ لیا، پیر اور جمعرات کو روزہ رکھ لیا، ہر مہینے کی اسلامی تاریخ میں 13، 14، 15 تاریخ کو روزہ رکھ لیا تب بھی چلے گا، لیکن جو روزے حمل یا دودھ کی وجہ سے چھوٹے ہیں ان کا فدیہ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ وہ روزے قضا کرنے پڑیں گے، بعد میں رکھنے پڑیں گے۔ درمیان میں فدیے کا مسئلہ سنتے ہوئے چلیں۔ بعض حالتوں میں روزہ نہ رکھنے پر اس کے بدلے 1.25 کلو گیہوں یا ایک روزے دار کو سحری اور افطاری کا کھانا اتنی مقدار دینے سے فدیہ ادا ہو جاتا ہے، تو یہ کون فدیہ دے سکتے ہیں؟ تو فرمایا ایسا بوڑھا جس کے بڑھاپے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، یا ایسا بیمار جو بیماری اب ختم نہیں ہوگی، ایسا بیمار جو بیماری اب ختم نہیں ہوگی، موت تک وہ بیماری باقی رہے گی، تو ایسی بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے والا، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ چھوڑنے والا وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر شوگر کی بیماری آ گئی، روزہ رکھنا نہیں ہو رہا ہے، روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، تو اب وہ شوگر کا مریض فدیہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ شوگر کی بیماری ایک بار آ جائے موت تک ختم نہیں ہوتی۔ اسی طرح ہر وہ بیماری جو ایک بار لگ جائے اب ختم اور دور نہیں ہوتی، اس بیماری کی وجہ سے اگر روزہ چھوڑا ہے تو وہ روزہ چھوڑنے والا فدیہ دے سکتا ہے، بڑھاپے کی وجہ سے روزہ چھوڑنے والا فدیہ دے سکتا ہے، لیکن حمل کی وجہ سے، دودھ پلانے کی وجہ سے، سردی کھانسی کی وجہ سے، کسی آپریشن وغیرہ کمزوری کی وجہ سے، الٹی کھانسی وغیرہ کی وجہ سے اگر کوئی روزہ چھوڑا فدیہ نہیں چلے گا، بعد میں قضا کرنی ہی پڑے گی۔ تو یہ مسئلہ فدیہ کا ہے، تو یہ مردوں اور مستورات دونوں کے لیے ہے، چونکہ یہ مسئلہ درمیان میں آ گیا تو اس کی وضاحت کی گئی۔ اب آگے ایک اور مسئلہ عورتوں سے متعلق کہ کسی عورت نے سحری کی، سحری کرنے کے بعد عذر شروع ہو گیا اور اس عورت کی نماز چلی گئی، سحری تو کر لی تھی، بعد میں کیا ہو گیا، نماز چلی گئی، تو اب وہ کیا کرے؟ جیسے ہی نماز چلی گئی فوراً روزہ توڑنے والا کوئی عمل کر لے، پانی پی لے، کھانا کھا لے، یا کچھ بھی روزہ توڑنے والا کام کر لے، اس لیے کہ اس ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا گناہ ہے، ناپاکی کی حالت میں روزہ رکھنا گناہ ہے، روزہ رکھ نہیں سکتے۔ روزے داروں کی نقل بھی نہ کریں، روزہ بھی نہ رکھیں، روزے داروں کی نقل بھی نہ کریں۔ جیسے ہی دن کے وقت میں، روزے کے وقت میں نماز چلی گئی فوراً روزہ ختم کر دے، کچھ کھا لے کچھ پی لے، روزہ ختم کر دے، یہ مسئلہ۔ اب روزہ ختم کرنا بہتر ہے، روزے دار کی نقل کرنا بہتر اور افضل نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرا مسئلہ اس کے برخلاف، اس کے الٹا، اگر کسی عورت نے، اس کی نماز نہیں تھی، دن کا وقت ہو گیا، صبح 10-11 بج گئے، ظہر ہو گئی، روزہ نہیں تھی کیونکہ نماز نہیں تھی تو اس نے روزہ بھی نہیں رکھا، دن کی حالت میں، دن کے روزے کے وقت میں نماز شروع ہو گئی، دوبارہ نماز شروع ہو گئی، اب وہ غسل کرے گی، شام تک روزے داروں کی نقل کرے گی۔ اس کے لیے افضل یہ ہے کہ شام تک کھانا پینا نہ کرے، پاکی ہے تو روزے داروں کی نقل کرے۔ سحری کے بعد نماز شروع ہوئی ہے تو شام تک روزے دار کی نقل کرے گی، کھانا پینا
نہیں کرے گی، نمازیں پڑھے گی، قرآن پڑھے گی، روزہ اس کا نہیں ہے، لیکن روزے دار کی نقل کرنا اس کے لیے بہتر اور افضل علماء نے بیان فرمایا ہے۔ اچھا، اسی طرح ایک مسئلہ مردوں سے بھی متعلق، عورتوں سے بھی متعلق، اگر سحری سے پہلے شوہر اور بیوی نے ملاقات کی، سحری کا وقت ہو گیا، دیر سے جاگ گئے، غسل کا موقع نہ ملا، تو سحری کرنے کے بعد بھی غسل کر سکتے ہیں۔ افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے، سحری سے پہلے غسل کر لیا جائے۔ اگر تاخیر ہو جائے تو سحری کر کے بھی غسل کرنے کی گنجائش ہے، غسل کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اسی طرح اور عورتوں سے متعلق ایک مسئلہ، عورتوں میں عبادت کا بڑا شوق ہوتا ہے، عبادت کا بڑا جذبہ ہوتا ہے۔ بعض مرتبہ رمضان کے آخری عشرے میں عورتوں کی نماز چلی جاتی ہے، رمضان کے آخری عشرے میں بعض مرتبہ عورتوں کی نماز چلی جاتی ہے۔ اب جذبہ ہے، شوق ہے کہ نماز جانے والی ہے، کیا کریں؟ رمضان کا آخری عشرہ ہے، تو بعض عورتیں دوائی استعمال کرتی ہیں، ٹیبلٹس استعمال کرتی ہیں۔ تو کرنا، ٹیبلٹ استعمال کرنا، دوائی استعمال کرنا جائز ہے، لیکن مناسب نہیں ہے۔ جب اللہ نے اجازت دی، اللہ نے رخصت دی، اللہ نے سہولت دی، تو ہمیں اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آخر عشرے میں اگر ایسا ہو تو دوائی استعمال کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر ہے دوائی استعمال نہ کریں۔ باقی قرآن اور نماز کے علاوہ باقی عبادتیں تو کر سکتے ہیں، تاخراتیں ہو، شب قدر ہو، ذکر کر سکتی ہیں، تسبیح کر سکتی ہیں، دعا کر سکتی ہیں، توبہ کر سکتی ہیں، استغفار کر سکتی ہیں۔ صرف نماز اور روزہ ہی تو منع ہے، نماز اور روزہ نہیں ہے، باقی سب عبادتیں آخر عشرے میں کر سکتی ہیں۔ تو دوائی استعمال کرنا مناسب نہیں ہے۔ اگر آخر عشرے میں نماز چلی جائے تو ذکر کرے، تسبیح کرے، توبہ کرے، استغفار کرے، دعا کرے۔ نماز اور قرآن نہیں پڑھ سکتے، باقی سب عبادتیں عورتیں آخر عشرے کی عبادت انجام دے سکتی ہیں، اور پورا اجر اور ثواب انشاءاللہ اللہ نصیب فرمائیں گے۔